بہت دیر سے فون کی گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کا فون تھا۔ ثنا اس وقت اپنی ماں کے کپڑے بدلوا رہی تھی، اس لیے بیچ سے اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ پہلی بات تو وہ اس کی ماں تھی، جن کی سیوا کرنا اس کا فرض تھا۔ دوسرا، وہ اپاہج بھی ہو چکی تھی، تو کیسے ان کو چھوڑ کر فون سنتی؟ حالانکہ ثنا نے ان کی دیکھ بھال کے لیے نرس کو بھی رکھا ہوا تھا، پر پھر بھی وہ اپنی ماں کا سارا کام اپنے ہی ہاتھوں سے کرتی تھی۔ نرس تو صرف اس کی مدد کرتی تھی، یعنی چیزیں اٹھا کر دینا، ان کے اٹھنے بٹھانے میں سہارا دینا، باقی اور کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ بہت دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد اب فون بند ہو چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ کام سے فری ہو کر نمبر دیکھ کر خود ہی کال بیک کر لے گی۔ ماں کو تیار کرنے کے بعد کھانا کھلایا اور اب نرس کی مدد سے بستر صاف کر کے ان کو آرام سے لٹا دیا تھا۔ اب سب کاموں سے فری ہو کر اس نے سوچا کہ دیکھوں کس کا نمبر ہے، تو اس وقت پھر فون بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ اس کے پتی روی کا فون تھا، جو امریکہ رہ رہا تھا۔ ثنا کو امریکہ سے آئے ہوئے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے ماں کے پاس آئی ہوئی تھی اور روی اس کو بار بار واپس آنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر اپنی ماں کی بیماری اور مجبوری کو دیکھ کر وہ نہیں جا رہی تھی۔ ادھر اس کے پتی اور سسرال والوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ واپس آ جاؤ، اپنا گھر، پتی اور بچے دیکھو، اپنی ماں کا کوئی اور انتظام کر لو۔ ثنا کی ماں کو اس کے علاوہ کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی کہ وہ ماں کو ان کے پاس چھوڑ کر جا سکتی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک طرف پتی، بچے اور سسرال تھی، دوسری طرف وہ بالکل اکیلی بیمار اور مجبور اور اپاہج ماں تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کو کوئی مالی پریشانی تو نہیں تھی۔ اس کی ماں کی بہت بڑی جائیداد تھی، جس کا بٹوارا وہ کر چکی تھی، اور اب ان کے حصے میں جو جائیداد آئی تھی اس سے ان کا مہنگے سے مہنگا علاج بھی ہو رہا تھا، پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اتنا بڑا جو صدمہ انہیں ملا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا جو ایک حادثے میں اپنی جان گنوا چکا تھا۔ ان کی بیماری کی وجہ بیٹے کا صدمہ تھا۔ بیٹی پردیس میں بھی آئی ہوئی تھی، جو ماں کی بیماری میں دیکھ بھال اور ان کا دکھ بانٹنے آئی ہوئی تھی۔ اب اس کا پتی اس کو واپس بلا رہا تھا۔ اس کا فون اٹھا کر دھیرے سے کہا، ہیلو۔ روی نے ہیلو کا جواب دیے بغیر ہی کہا، کب آ رہی ہو؟ روی، میں ان حالات میں کیسے آؤں؟ میں کچھ نہیں جانتا، بس ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ثنا، آ رہی ہو یا نہیں؟ روی، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میری مجبوری کو سمجھو۔ میں اپنی اپاہج اور بیمار ماں کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ تمہاری ضد کا نتیجہ بہت برا ہوگا ثنا۔ روی، میں ضد نہیں کر رہی ہوں۔ کیا بار بار مجبوری کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ تمہیں اپنے گھر کی فکر نہیں؟ ٹھیک ہے روی، تم دوسری شادی کر لو، میں تمہیں کھلے دل سے اجازت دے رہی ہوں۔ میں تمہاری نئی بیوی کے بیچ نہیں آؤں گی۔ اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے میڈم۔ تمہارا احسان چاہیے، میں دوسری تو کیا تیسری اور چوتھی بھی کر لوں گا۔ روی، یہ تمہارا حق ہے۔ اچھا، بڑا جانتی ہو تم حق اور فرض کے بارے میں۔ ہاں، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے مت کہنا۔ تو پھر تم کہاں جاؤ گی؟ جہاں اب ہوں۔ کہاں؟ کب تک تمہاری ماں زندہ رہے گی اور کب مریں گی؟ روی نے بہت بدتمیزی سے کہا، جب تک خدا چاہے گا وہ زندہ رہیں گی، اور جب چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا انہیں۔ تو اس کے بعد بھی میرا رب مالک ہے۔ تو پھر سن لو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ روی پلیز خاموش ہو جائیے، آگے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا آپ سے، اور نہ چاہا۔ خدا کے لیے آگے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن روی خاموش نہیں ہوا۔ 3 بار طلاق کا لفظ دہرا کر پل بھر میں سارے رشتے ختم کر بیٹھا۔ ثنا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ روی ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا۔ ایک پل کو اسے افسوس تو ہوا، مگر اس کے پیچھے کھڑی ماں، بہن اور بھابھی نے اس کو خوب شاباشی دی۔ انہی کے کہنے پر تو آج اس نے ثنا سے اتنی سخت بات کی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا روی، اب کرتی رہے اپنے ماں کی سیوا۔ ایسی ضدی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ روی کو پریشان دیکھ کر انہوں نے پھر اسے سمجھایا۔ شیطان بھی اس وقت کتنا ہنس رہا ہوگا۔ جو کام اس کو کرنا تھا انسان نے کتنی آسانی سے کر دیا۔ میاں بیوی کے بیچ رشتوں کو بہکانے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، مگر یہاں تو روی کے اپنے رشتوں نے یہ کام کر دیا اور مضبوط بندھن توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور اب اس کی بربادی پر خوشی منا رہی تھی۔
کسی نے ثنا کی مجبوری کو نہیں سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ ثنا جیسی اچھی اور سیدھی سادی بہو کی صورت میں ان کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، جو صبح سے شام تک ایک پیر پر کھڑی سب کے حکم مانتی تھی۔ اب ماں کو دیکھنے کے لیے انڈیا آئی ہوئی تھی۔ ان سب کو ثنا کی کمی محسوس ہو رہی تھی، ان کو سب کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی، اور یہاں ثنا کی ماں کی بیماری معذوری میں بدل چکی تھی۔ بہترین علاج ہونے کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی سدھار، کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو گئی تھی، بلکہ اندھی بھی ہو چکی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائیں اور رو رو کر اپنی آنکھیں بھی گنوا چکی تھی۔ ثنا سوچ رہی تھی کہ اچھا ہوا ماں اپنے ہوش میں نہیں ہے، ورنہ میری بربادی کا صدمہ ان کو زندہ رہنے نہیں دیتا۔ اب مجھے اپنا غم بھول کر اپنی ماں کی خوب سیوا کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ ثنا کے پتا راگھو شرما جی کا گھر 4 لوگوں کا تھا، محبت کرنے والی خوبصورت بیوی اور 2 پیارے پیارے بچے، ایک ثنا، دوسرا سنی۔ دونوں ہی بچے ان کی جان تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں باپ ان کے بچپن میں گزر چکے تھے۔ ان کی پرورش ان کے باپ کے ایک دوست نے سگے باپ کی طرح کی تھی۔ ان کے ماں باپ نے وراثت میں صرف ایک مکان چھوڑا تھا، جو ان کے منہ بولے ماں باپ نے ان کی شادی کے بعد ان کے حوالے کر دیا، جس کو بیچ کر انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کھڑی کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ترقی کر گیا کہ وہ کروڑوں میں کھیل رہے تھے۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا بنگلہ کسی محل کے جیسا تھا، جس میں گاڑی، نوکر، چاکر، گھر، دنیا کی ہر نعمت تھی۔ ریکھا جی ان کے لیے بڑی قسمت والی ثابت ہوئی تھی، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی قسمت کی بدصورتی ان پر کتنا بڑا اثر ڈالنے والی ہے۔ ریکھا جی بچپن ہی میں سے سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار تھی۔ انہوں نے کبھی اس کا اچھا سوچا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راگھو جی جیسے ایک معمولی فیکٹری ورکر کے ساتھ ان کی شادی کر دی، مگر سوتیلی ماں کو یہ کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد ان کے پتی پر قسمت کتنی مہربان ہو جائے گی، ورنہ وہ اپنی سگی بیٹی کو اس سے نہ بیاہ دیتی۔ انہوں نے تو ریکھا جی کی خوبصورتی سے ڈر کر ایک معمولی ورکر سے، جن کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، جلدی سے جلدی اس کی وداعی کر دی۔ شادی کے بعد راگھو جی کو ان کے منہ بولے ماں باپ نے جب ان کی امانت ان کے حوالے کی، تو انہوں نے اس کو بیچ کر اپنا بزنس شروع کیا۔ شروع میں تو لوور اور ٹی شرٹ کی فیکٹری کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گارمنٹس کی بہت بڑی فیکٹری میں بدل گئی، اور ان کو باہر کے ملکوں سے بھی آرڈر ملنے لگے، اور یوں وہ اپنی محنت اور ایمانداری اور اچھی نیت کی وجہ سے بڑے بزنس مین بن گئے۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کتنی ترقی کر لی۔ ریکھا جی کے ساتھ ان کی قسمت کی آنکھ مچولی چل رہی تھی۔ ایک معمولی آدمی کے پاس بیاہ کرائیں اور ان کو ان کی قسمت نے اونچائی پر پہنچا دیا۔ ان کو دنیا کی ہر چیز حاصل تھی، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ان کا برا وقت شروع ہو گیا۔ ابھی بچے بہت چھوٹے تھے کہ ان کے پتی ایک حادثے میں چل بسے، اور جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر خود کو کیسے زمانے کی نظروں سے بچایا، کیسے بھیڑیا نما انسانوں سے اپنی عزت بچائی، کس طرح لالچی اور دشمن رشتہ داروں سے اپنی دولت اور اپنے بچوں کو بچایا۔ انہوں نے بڑی سمجھداری اور عقل مندی سے خود کو سنبھالا، بزنس کے معاملے دیکھے، بچوں کو پڑھایا لکھایا، اور بڑی دھوم دھام سے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی۔ بیٹی بیاہ کر امریکہ چلی گئی اور بیٹے نے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ دونوں بچے اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ دونوں کے پاس اولاد تھی۔ بیٹی ہر سال امریکہ سے ماں اور بھائی سے ملنے آتی تو خوب رونق ہو جاتی۔ ریکھا جی اپنے فرض بڑے اچھے سے پورے کر چکی تھی۔ جائیداد دونوں بچوں میں بانٹ دی تھی، اپنے لیے صرف تھوڑا سا حصہ رکھا تاکہ بچوں کی کبھی محتاج نہ ہو سکیں۔ سب کچھ بچوں میں ہی بانٹ کر وہ چین سے زندگی گزار رہی تھی۔ مگر شاید ان کی ابھی اور پریکشا باقی تھی کہ جوان اور اکلوتا بیٹا اپنے باپ کی طرح ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جوانی میں ہی موت کا شکار ہو گیا۔ بس رب کی مرضی۔ ریکھا جی کی دنیا میں تو اندھیرا ہو گیا، انہی کی طرح ان کی جوان بہو بھی بیوہ ہو گئی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو وہ جھیل نہ سکیں اور بستر پر پڑ گئیں۔ ان سے یہ صدمہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو سکا۔ بیٹی بھی ان کا غم بانٹنے امریکہ سے آئی ہوئی تھی، مگر وہ اپنا گھر اور بچے چھوڑ کر کب تک رہ سکتی تھی، اسی لیے ایک نرس کا انتظام کر کے واپس امریکہ چلی گئی۔ ادھر بہو اپنا حصہ سمیٹ کر ان کو اکیلے چھوڑ کر چلتی بنی۔ ریکھا جی کو پھر ایک نیا غم مل گیا، وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ بہو نے بچوں سے بھی
نے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے نے ان کو جیتے جی مار دیا اور روتے روتے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ ثنا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے، مگر پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا کہ ان کا ویزا نہیں لگ سکا اور ثنا ان کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ جس ماں نے کم عمر میں پتی کے گزر جانے پر بھی دنیا والوں کے سامنے چٹان بن کر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، تو آخر وہ اس ماں کو اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ مگر روی اور اس کے گھر والوں کی ضد تھی کہ تم واپس آ جاؤ اور اپنی ماں کو کسی وردھاشرم میں داخل کروا دو۔ تمہاری ماں کے پاس جو کچھ جائیداد میں بچا ہے اس میں سے اپنا حصہ لو اور واپس آ جاؤ، اور اپنی ماں کا حصہ اسے وردھاشرم کے نام پر کر دو تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر سکے۔ مگر ثنا اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جانے کی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج اس سلسلے میں ہی اس کی روی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں روی نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور ثنا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی طلاق کا شوق منائے یا اپنی ماں کی مجبوری پر آنسو بہائے۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ریکھا جی بھی ثنا کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ثنا تو صدمے سے پاگل ہو کر رہ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پتی نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور ماں کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا تھا۔ کاش روی تم فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتے، کچھ دن تو میری مجبوری پر صبر کر لیتے۔ اسی دن پہلی بار اس نے دل میں روی سے شکوہ کیا۔ روی اور اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ تو ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کا اپنے بچوں سے تو رشتہ تھا۔ وہاں اس کا بیٹا تھا اور وہ اس کی ماں تھی۔ کاش اپنے بیٹے کی ماں سمجھ کر روی اس ماں کے لیے افسوس کر لیتا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی، اسی لیے ایسی بے تکی سوچ اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کی ساس کا فون آ گیا۔ اس کی ماں کے مرنے پر افسوس کر رہی تھی، مگر نہیں، وہ انسانیت کے ناطے اس کی ماں کا افسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کو غلط ثابت کر کے اس کے رویے پر الزام لگا رہی تھی۔ تم روی کی بات مان کر واپس آ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن تم نے اپنے پتی، اپنے بچے اور گھر بار چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کو کی، پھر بھی تمہاری ماں نہیں بچی۔ اگر تم انہیں وردھاشرم میں داخل کر دیتی تو تمہارا اپنا گھر تو نہ ٹوٹتا۔ ان کی زندگی جب تک تھی وہ آشرم میں تھیں بھی زندہ رہ لیتی۔ اب تم اکیلی کیا کرو گی؟ تمہاری زندگی کی وجہ سے تمہاری ضد کی وجہ سے تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی ہو۔ اور اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ کاش روی تم بھی ایک فون کر لیتے، چاہے میری غلطیوں کا الزام ہی لگاتے۔ بے شک تمہارا رشتہ تو اب قائم نہیں رہا، مگر میں اتنے عرصے سے تمہاری بیوی رہی ہوں، تمہارے بیٹے کی ماں ہوں۔ اس رشتے سے تم میری ماں کے مرنے پر افسوس کے دو شبد تو بول ہی دیتے۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میرا اس سے اب کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور تعلق تو اس کی بھابھی نے بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ بھی تو ساس کے مرنے پر آئی ضرور تھی، مگر افسوس کرنے نہیں، بلکہ باقی جائیداد کا حصہ مانگنے۔ وہ جانتی تھی کہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ انہی کے نام ہے، اور ان کے بیٹے، بہو اور بچوں سے رشتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ بھی ان کے بیٹے کی ودوا تھی اور اس کے بچے ان کے پوتا پوتی، اس لیے اس کا حق بنتا تھا۔ تو ثنا نے بھی گھر بیچ کر ان کا حصہ دے دیا، بینک میں جو بھی رقم تھی اس کا بھی بٹوارا کر دیا۔ اس نے دوسرا ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، مگر ابھی اس کے حصے میں بہت کچھ آیا تھا۔ اس کو کوئی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر تنہائی کا بہت بڑا روگ لگ گیا۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی ہی، اسی لیے اس نے پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی، گھر کے کاموں کے لیے ایک میڈ رکھ لی۔ اس طرح اس نے اپنے اکیلے پن کا علاج بھی کر لیا۔ زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، تو اسے پریشان ہونے کے بجائے اگر اس کا حل نکالنے کا راستہ ڈھونڈ لیا جائے تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ثنا نے بھی اپنی ہمت اور حوصلے سے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اپنے دکھوں سے سمجھوتا کر لیا۔ زندگی پر سکون ہونے لگی، مگر اب بھی اسے کبھی کبھی خیال آتا کہ کاش روی نے اسے طلاق نہ دی ہوتی۔ بے شک وہ دوسری شادی کر لیتا، مگر اس سے رشتہ تو نہ توڑتا۔ اسے ابھی ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید کبھی اس کا خیال آ جائے اور فون کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لے اور اس کی ماں کے مرنے کا افسوس کر لے۔ پھر ایک دن واقعی روی کا فون آ گیا۔ وہ بہت دیر تک اس کی ماں کے لیے افسوس کرتا رہا اور اس کا بھی حال پوچھا۔ وہ تو گم سم سی اس کی آواز سنتی ہی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، تو تم نے اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ اپنی زندگی کے بارے میں۔ تم اکیلے کیسے رہو گی؟ جس طرح رہ رہی ہوں
اسی طرح جی لوں گی۔ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھ پر۔ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے ثنا۔ روی، یہ تو تم کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم نے مجھے موقع ہی کب دیا؟ ثنا، تم تو اپنی ضد پر کھڑی رہیں، میں نے موقع نہیں دیا یا تم موقع کی تلاش میں تھیں مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے؟ پر میں ضد نہیں کر رہی تھی، میں تو مجبور تھی۔ میں نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت تم نے اپنی آنکھیں اور کان دونوں بند کر لیے تھے۔ اب تو تم نے جو گنجائش ہی ختم کر دی۔ اب تم مجھے فون مت کرنا روی۔ دیکھو، گنجائش تو ابھی نکل سکتی ہے، ہم ابھی ایک ہو سکتے ہیں۔ روی نے بڑی تیزی سے یہ بات کہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک بار طلاق ہونے کے بعد ہم اب پتی پتنی نہیں رہے ہیں؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو ثنا، زمانہ بہت خراب ہے، تم یہ کروڑوں کی جائیداد اکیلے کیسے سنبھالو گی؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جبھی تو میں کہوں، تم نے پہلے میری کوئی بات نہ سمجھی نہ مانی، بلکہ رشتہ توڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا، اور اس وقت میری ماں کے مرنے پر رسمی طور پر بھی 2 شبد تم نے تسلی کے نہیں بولے۔ حالانکہ تمہارا فیصلہ کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری بات سمجھ کر کچھ دن انتظار کر لیتی تو آج اچانک کی ہمدردی کیسے ہو گئی تمہیں؟ مجھ سے اور میری فکر ستانے لگی۔ دراصل میری دولت دیکھ کر تمہاری رال ٹپکنے لگی ہے۔ دیکھو ثنا، اکیلی عورت کا تنہا رہنا مشکل ہے، اور پھر دولت مند عورت کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ روی بے شرموں کی طرح اس کی بات کا برا مانے بغیر بولا۔ تم میری فکر مت کرو روی، اب تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں اپنی جائیداد ٹرسٹ کے نام کر چکی ہوں۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ تمہارا بیٹا بھی تو ہے، ایک تمہاری جائیداد کا وارث موجود ہے۔ تم میری اور میرے بیٹے کی فکر مت کرو، وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہو نا اس کے پاس۔ تم بہت بے وقوفی کر رہی ہو ثنا۔ میں کچھ بھی کروں مگر میری جائیداد پر تمہارا کوئی حق نہیں، میں جو چاہے کروں۔ اب تم مجھے فون مت کرنا، میرے لیے غیر ہو تم، لیکن میں ابھی تمہارا اپنا ابھی بن سکتا ہوں۔ تم میری بات غور سے سنو۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے یہ سب نہیں سننا۔ تم ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لو۔ روی، تم نے سوچنے سمجھنے کا موقع ختم کر دیا ہے، مجھے تم سے اب کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی ہے، ثنا نے خودداری کے ساتھ کہا، اور فون بند کر دیا۔ اس کو حالات نے بہت مضبوط بنا دیا تھا، لیکن روی اس کو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے پھر سے فون کیا۔ ہاں، تو کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے جو سوچا ہے تمہیں بتا چکی ہوں، اور میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، یہ بھی بتا چکی ہوں۔ میری بات سن لو، تم اتنے عرصے میری بیوی بن کر رہی ہو، تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو، میں نے جو بھی کہا تھا غصے میں کہا تھا۔ میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جان چکی ہوں روی، بس اب کچھ مت کہنا۔ اگر میں نے کبھی سوچا بھی تو تمہارے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے سوچوں گی۔ پہلی بات تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، لیکن اگر کبھی دوبارہ گھر بسانا چاہا بھی تو وہ تم بالکل نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے رشتہ جوڑ لوں گی، آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہیں آزمایا جاتا۔ روی کو جلانے کے لیے ثنا نے کہا، اور تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تم اسے کیوں اپنے حق سے محروم کر رہی ہو؟ روی کا غصے سے برا حال ہو گیا، اس کی دولت سے اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ اب اسے ثنا نہیں بلکہ اس کے پیسوں کی ضرورت تھی، اور ثنا یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کو بے شک مجھ سے جدا کر دیا ہے، مگر پھر بھی وہ میرے تعلق میں ہے، اور میں نے اس کے لیے وصیت تیار کر لی ہے۔ جب صحیح وقت آئے گا اس کو اس کا حق مل جائے گا۔ تم چاہو تو میں ابھی بھی اس کا خرچ اٹھانے کو تیار ہوں، مگر تمہارے ہاتھ میں بالکل نہیں دوں گی۔ ثنا دوسری شادی بالکل نہیں کرنے والی تھی، حالانکہ ابھی وہ جوان تھی۔ اس نے روی کو ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر اب اس کی اصلیت جان کر اس کے دل سے مرد نام کی ذات اتر چکی تھی۔ رشتہ تو پہلے ٹوٹ گیا تھا، اب کیا باقی بچا تھا؟ اب اسے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے اس کا رب ہی کافی تھا۔ جس طرح اس کی ماں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور رب سے انہوں نے دل لگا لیا تھا، اسی طرح ثنا نے بھی اپنے رب سے دل لگا لیا تھا۔ اب اسے صرف اپنے رب کو منا کر رکھنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا چکی تھی، اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ جو رب کا ہو جائے، رب بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ روی دنیا کی رحمتوں سے محروم ہونے پر غمزدہ تھا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اس نے ثنا سے جلد بازی میں رشتہ نہ توڑا ہوتا، تو اس وقت وہ اس کی دولت پر عیش کر رہا ہوتا
اور یہ بات سچ ہے کہ کوئی دنیا نہ ملنے پر غمگین ہوتا ہے تو کوئی دنیا بنانے والے کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ کہانی کو اپنا ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کریں۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔